بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے ساتھ معاون خصوصی برائے ابتدائی و ثانوی تعلیم محمد عاصم خان صاحب موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا ویژن کیا ہے اور جب سے انہوں نے قلمدان سنبھالا یہ ان کی پہلی انٹرویو ہے اور یہ ایک اعزاز بھی ہمارے لیے کہ ان کی انٹرویو ہم کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ بتائے، بہت چیلنجز ہے، بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، کس طرح آپ کام کریں گے؟ ویژن آپ کا کیا ہے؟ بہت شکریہ ذیشان، آپ یہاں پر آئے اور موقع دیا۔ ایسا ہے کہ یہ پختونخوا کے ڈپارٹمنٹس میں اس کی سب سے زیادہ ہیومن ریسورس ہے۔ اگر آپ دیکھیں تقریباً 9 لاکھ ہمارے صوبائی حکومت کے امپلائیز ہیں اور جس میں 3 لاکھ سے زیادہ ہمارے ایجوکیٹڈ سے ریلیٹڈ ہمارا سٹاف ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جتنے زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، لوگ جس چیز میں انوالو ہوتے ہیں اس کے پھر ایشوز بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں میرٹ، ٹرانسپیرنسی اس کو 100% انشور کریں۔ جس طرح ہماری صوبائی حکومت میں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے گڈ گورننس روڈ میپ میں ایجوکیشن کے لیے ایک اپنی پالیسی دی ہے، اس روڈ میپ کو 100% امپلیمنٹ کرنا انشاءاللہ یہ میری کوشش ہوگی۔ چونکہ پی ٹی آئی کا تقریباً 10-12 سال ہو گئے صوبے میں ہماری حکومت ہے، اس میں بہت سارے ریفارمز اور انیشیٹوز ہوئے ہیں، لیکن اس بار کو ریز کرنا، اس کو اور بہتر بنانا، دیکھیں یہ پی ٹی آئی نے شروع کیا تھا ہمارے صوبے میں میرٹ بیسڈ ریکروٹمنٹس، اور انشاءاللہ جتنی بھی ڈیفیشنسی ہے سٹاف کی، چاہے وہ ہر چیز ہو ایجوکیشن کے ریلیٹڈ، اگر ہمارے پاس وہ مینجمنٹ کا سٹاف ہو، ہمارے پاس ٹیچنگ کیڈر کا سٹاف ہو، اس کو 100% میرٹ پر لینا۔ چونکہ اگر آپ میرٹ پر بندہ بھرتی کرتے ہیں اور اگر کوئی سفارش پر آئے، اس میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کوئی پیسے دے کر آئے وہ دوسرے مائنڈ سیٹ سے کام کرتا ہے، اور جو میرٹ کے اوپر آئے تو وہ ایک بندہ اور سفارشی 10 بندے، وہ ایک بندہ زیادہ کام کرتا ہے اس سے، چونکہ اس کو اپنا حق ملا ہوتا ہے۔ جہاں پر وہ کسی پوزیشن پہ بیٹھتا ہے تو کل یہی سوچتا ہے کہ جس طرح میں محنت کر کے آیا ہوں، اسی طرح باقی لوگوں کو میں اپرچونٹی دوں اور آگے آئے لوگ بھی۔ اور اگر ہم دیکھیں ہمارے صوبے میں نئی پالیسیز بھی آ رہی ہیں، جس میں ایک سب سے بڑی پالیسی جو ہے ابھی ہم نے پچھلے ہفتے ہی کیبنٹ سے اپروو کرائی، اس میں تھا کہ جتنے بھی ہمارے نان فنکشنل سکولز ہیں جس کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی، اس کے لیے ایک پالیسی آئی ہے آؤٹ سورسنگ کی، اور جس کے اوپر ہو سکتا ہے میڈیا کو نیگیٹو مطلب میسج پہنچایا جائے، پھر اس کے اوپر واویلا ہو، لیکن پہلے سے ہی ہم اس کو لانچ کرتے ہیں آپ کے سامنے تھرو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جو سکولز ہمارے اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر رہے تو اس کے لیے ہم نے ایک بار رکھا ہوا ہے کہ اگر یہ والے اسکول ہمارے پرفارم نہیں کر رہے تو ہم جائیں گے پھر آؤٹ سورسنگ کی طرف، اور جتنے بھی کوالیفائڈ ہمارے پاس این جی او ہوں گی، اس میں 3 قسم کی کرائٹیریا انشاءاللہ وہ پھر آگے جا کے ای او آئی بھی فلوٹ ہوگا، وہ ہم ڈسکس کریں گے اس میں جا کر، اس سے ہمارے نان پرفارمنگ اسکول جو ہیں انشاءاللہ اس کا سٹینڈرڈ ہم اوپر لے کر آئیں گے۔ اسی طرح کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن میں بڑے لیول پر ریفارمز کریں۔ جو ہمارا نصاب تعلیم ہے 77 سال پرانا، آج کل کے دور میں یہ ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بہت بڑی ریفارمز ایک ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ روم واز ناٹ بلڈ ان اے ڈے، تو ہم بھی ایسا نہیں کریں کہ ایک بڑا، چونکہ پھر ڈپارٹمنٹ میں مختلف قسم سے ایسوسیشنز ہوتی ہیں، ان کے انٹرسٹ ہرٹ ہوتے ہیں، تو ایسے سٹیپس ہم لیں گے کہ جو ہمارے بچوں کے لیے بہترین ہو۔ ریفارم بھی کریں گے انشاءاللہ، جو ہمارے انفراسٹرکچر میں پرابلمز ہیں اس کو بھی اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے پچھلے 2-2.5 سال کی جو ہماری بدقسمتی سے جو نگران دور رہا، میں نے آج ہی بریفنگ لی اور میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ گورنمنٹ تو ہماری اندازہ ہے، اس میں جو ہمارا تقریباً نگران کا 2 سال کا دور تھا، اس میں بالکل ایجوکیشن کو توجہ نہیں دی گئی، اور اس کی وجہ سے جو ہماری مسنگ فیسلٹیز ہیں اس میں بہت 2-3 سال ہم پیچھے چلے گئے اس کی وجہ سے، تو انشاءاللہ اس کو اوور کم کریں گے۔ جو ہمارے آلریڈی اسکول بنے ہوئے ہیں اس میں جو ڈیفیشنسیز ہیں، کیونکہ اکثر آپ دیکھتے ہیں رپورٹیں نکلتی ہیں کہ جی اتنے کمرے کی کمی ہے، اتنی واش روم کی کمی ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی خاص فوکس ہے ہمارا، اور جو فنڈز آتے ہیں وہ صحیح طریقے سے یوٹیلائز ہوں۔ خیبر پختونخوا میں تعلیمی ایمرجنسی ہے، صحت کی ایمرجنسی ہے، لیکن نہ تعلیمی معیار بہتر ہو رہا ہے نہ صحت کے وہ ہے، تو آپ کس طرح، کیا ویژن کے ساتھ آپ کام کریں گے کہ جو تعلیمی ایمرجنسی نافذ ہے اس کا آؤٹ کم نکل آئے؟ ایسا ہے کہ آؤٹ کم تو یہی ہے کہ جو بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کا معیار کیسا ہے۔
سب سے پہلے تو تعلیم کتنے لوگوں نے حاصل کی، آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہمارے کتنے ہیں، پاپولیشن میں لوگ کتنے ہیں. ایک سب سے پہلے تو اسکولوں میں لوگوں کو ایڈمیشن دلوانا، وہاں سے تعلیم دلوانا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ معیاری تعلیم ہمارا کیسا ہے، کہ معیاری تعلیم اگر کوئی بچہ اسکول سے باہر نکلتا ہے تو وہ کل کتنا پروڈکٹیو شہری ہوگا. اس میں ہماری جو ادارہ ہے EMA، ہماری ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی ہے، وہ اسکولوں میں فیسلٹیز چیک کرتی ہے، حاضری چیک کرتی ہے. لیکن انشاءاللہ ہمارا فی الحال تو پری میچور ہے، لیکن میں ڈسکس کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ. ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم کوالٹی آف ایجوکیشن ہے اس کی بھی صحیح طریقے اسیسمنٹ کریں کہ جو بچہ آ رہا ہے اس کو تعلیم کی کوالٹی کیسے مل رہی ہے. تو کوالٹی آف ایجوکیشن کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس میں بھی بہتری لائیں. مطلب ٹیچرز کی اسسمنٹ آپ کریں گے کہ وہ کس طرح پڑھاتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں. بالکل، کس طرح سے پڑھاتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں، کیا ماحول ہے. لیکن بہت پری میچور ہے، انشاءاللہ یہ آئیڈیا ہے کہ صرف تعلیم نہیں، کوالٹی آف تعلیم کے اوپر بھی ہم پورا فوکس کریں. سر، آپ کے ڈپارٹمنٹ میں پولیٹکس انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے، کس طرح آپ اس کو ٹیکل کریں؟ اور زیادہ مسئلہ پوسٹنگ ٹرانسفر کا ہوتا ہے، باقی کچھ نہیں ہوتا، اس کو کس طرح دیکھیں گے؟ دیکھیں، ایک اگر اسکول کا ٹیچر ہمارے ساتھ ڈیوٹی کر رہا ہے تو ہمارے پر بھی لازم ہے کہ ہم اس کو قریب ترین پاسبل، اس کا ٹریول ٹائم کم لگے، اس کے اوپر ریسورسز کم لگے. اس کا امپیکٹ ہماری اکانومی کے اوپر اور ملک کے اوپر الٹیمیٹلی آتا ہے. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کو دیں، گھر سے قریب ترین جگہ پر اس کو پوسٹنگ دیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پر ضرورت ہے وہاں پر ٹیچر نہیں ہو اور اپنی استاد کی فیسلٹی کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو قریب ترین ٹرانسفر دیں. اس میں بہت ساری ایسوسیشن انوالو ہیں، پھر جو حکمران پارٹی ہوتی ہے اس کے ورکر انوالو ہوتے ہیں، پارلیمنٹیرین انوالو ہوتے ہیں. چونکہ آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے کام کریں. تو اس میں انشاءاللہ کوشش ہماری 100% یہ ہوگی. آج میری پہلی میٹنگ تھی اور جس طرح ہمارے چیف منسٹر صاحب کا بھی ویژن ہے کہ آپ سب سے پہلے میرٹ انشور کریں کہ جس کا جہاں پر رول بنتا ہے اس کو وہیں پر اپنا رول دیں. اور باقی اس میں انگیجمنٹ میری کوشش یہ ہوگی کہ بھئی جو چیزیں ہماری ہیں ایسوسیشن کے ساتھ بھی بات کریں، اساتذہ کی ایسوسیشن ہے، اپنی پارٹی کے ایک ورکر کو اور پارلیمنٹیرین کو مطمئن کرنا بھی انشاءاللہ میں اپنی کوشش کروں گا. آپ گراؤنڈ سے آئے ہیں، پولیٹکس بھی گراؤنڈ سے کی ہے، کہاں پر خامیاں ہیں ہمارے تعلیمی نظام میں؟ دیکھیں، اگر ایسے ہم دیکھیں تو خامیاں تو بہت زیادہ ہیں. چونکہ ایک جس کا بھی آج کل بس چلتا ہے تو وہ سرکاری اسکول کو آپٹ نہیں کرے گا اور پرائیویٹ اسکول میں جائے گا. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنا سٹینڈرڈ ایسے اسکولوں میں لے کر جائیں کہ لوگ پرائیویٹ اسکول سے بخوشی، بمجبوری نہیں، ہمارے سرکاری اسکولوں میں آئیں. اور ایسا دور تھا چونکہ بیچ میں ہمارے نگران کا تاریخ دور بھی گزرا ہے، اس سے تعلیم ہماری کمزور ہوئی ہے. اور اگر ہم دیکھیں یہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے، فارم 47 کی حکومت جو ہمارے اوپر تھوپی گئی ہے، ہماری قوم کے اوپر، ان کے پاس مینڈیٹ تو نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہماری اکانومی کے حالات بھی بہت خراب ہوئے ہیں، لوگوں کی پرچیزنگ پاور میں کمی آئی ہے، تو لوگ سرکاری اسکولوں کی طرف وہ مجبوری شفٹ ہو رہے ہیں. یہ کوشش کریں گے کہ جو ہمارے اسکول میں کم از کم اس کو ہم پراپر بیٹھنے کی جگہ دیں، پراپر وہ ماحول ایسا دیں کہ بچہ وہاں پر پڑھ سکے اور استاد وہاں پر پڑھا سکے. پھر ان کو کریکولم ایسا ڈیولپ کر دیں، کتابیں ایسی ڈیولپ کر کے دیں کہ وہ بنتا جو ہمارے بچے ہیں، جو کل کے ہمارا مستقبل ہے، وہ ایسی تعلیم حاصل کریں کہ جس کی کوالٹی ایسے ہو کہ جس میں لرننگ زیادہ ہو، نہ کہ صرف مارکس زیادہ لیں اور کل کو جا کر وہ جتنے بھی ہمارے کمپیریٹیو ایگزامز ہوتے ہیں اس میں خدا نخواستہ فیل ہو جائیں، ان کے لیے آگے کے لیے جانے کے مواقع نہ ہو. تو کنڈیوسو انوائرمنٹ اینڈ کوالٹی ایجوکیشن ہمارا گول ہے. چند الفاظ میں بتائیں کس طرح کوالٹی آپ بہتر بنائیں گے؟ کیا آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیا ہے؟ کوالٹی دیکھیں، کوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بچہ آئے وہاں پر اس کا وقت ضائع نہ ہو، اس کو استاد ملے. اور جو ہماری کریکولم ڈیولپمنٹ کرنے کے ادارے ہیں جو ہمارے صوبے کی حکومت میں بڑی لیول پر گائیڈ لائن تو فیڈرل کی طرف سے آتی ہیں. BCTE ہمارا ایک ادارہ ہے جو بچوں کے کتابیں اور کریکولم ڈیولپ کرتا ہے. اچھی کریکولم ہم ڈیولپ کریں، اس پر وقتاً فوقتاً بہت کام ہوا ہے، لیکن اس کو آگے مزید امپروو کریں گے. اور اسی طرح جو ہمارے اسکول ہیں جہاں پر اسکول نہیں ہے، جن علاقوں میں لوگ بہت دور جانا پڑتا ہے، وہاں پر ان کے لیے قریب اسکول بنائیں. اور جو ہمارے پاس ہیں اس میں ساری جو فیسلٹیز ہیں، بچے کے لیے کرسی ہو،
پنکھا ہو، لائٹ ہو، واش روم ہو، استاد ہو، بس یہ انشاءاللہ. آپ کا جس علاقے سے تعلق ہے مضافاتی علاقہ ہے، وہاں پر تو خود اسکول جو ہے بم دھماکوں میں اڑائے گئے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ بالکل. ابھی جو ہمارے صوبے میں بھی اگر ہم دیکھیں ایک اور لہر بدقسمتی سے آئی ہے، اور جو ہمارے مرج ایریاز جو ہیں وہاں پر کافی مسائل ہیں. انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، اس کے اوپر پراپر پلان پھر آگے ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. لاسٹ کوشچن ہے، آپ کون سا ایسا آئیڈیا آپ کے پاس ہے جس کے تحت آپ کام کر کے ٹیچرز کو کافی ایشوز ہیں، امپلائز کو ایشوز ہے، پوسٹنگ ٹرانسفر کا جو طریقہ ہے روایتی طریقہ ہے، کیا آپ کس طرح ڈفرینٹ آپ کریں گے؟ دیکھیں، میری جو ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکشنز ہیں، بلکہ ہمارے چیف منسٹر کی ڈائریکشنز ہیں، جو انہوں نے پراپر گڈ گورننس روڈ میپ دیا ہے، اس میں بڑا کلیئر ہے. اور میری طرف سے بھی 100% یہ ہے کہ ہم نے میرٹ انشور کرنا ہے اور ٹرانسپیرنسی انشور کرنی ہے. باقی اس کے تحت انشاءاللہ اگر ہم چلیں گے تو ہمارے زیادہ تر مسائل خود بخود حل ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو مسائل ہیں ان کو دیکھا جائے گا. سب سے پہلے میرٹ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ انشور کی جائے گی، اور ان کے مطابق اس دوری حکومت میں کوشش کی جائے گی کہ معیار تعلیم کو بہتر بنایا جائے. جی.